بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے حضرت مولانا میمون صاحب نے ابھی مجھ ناچیز کا تعارف کراتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ فرمایا تھا۔ حقیقت میں ہم لوگ تو نتھنگ ہیں، ناچیز ہیں، وہ کوئی قابل تعارف چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی قابل تعارف چیز ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اس کا تعارف جتنا بھی کرایا جائے وہ کم ہے۔ اس کے تعارف سے امت کو اور ملت کو فائدہ پہنچے گا۔ ملت کا ربط اور تعلق دارالعلوم دیوبند سے جڑے گا تو اس سے دینی فوائد حاصل ہوں گے۔ حضرت مولانا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہندوستان پر جب انگریزوں کا تسلط مکمل ہو گیا اور مغل تاجداروں میں سے جو آخری شہنشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، وہ گرفتار کر کے رنگون بھیج دیے گئے اور رنگون کے جیل خانے میں انہیں وہاں ڈال دیا گیا اور ان کی ساری اولاد کو دہلی میں قتل کر دیا گیا۔ خاندان کا کوئی فرد بچا نہیں، سب کو ختم کر دیا گیا اور یہ بڈھا بادشاہ اسے گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا اور پورے ہندوستان پر انگریز کا تسلط اور قبضہ مکمل ہو گئے۔ انگریز ہندوستان میں اسی دن داخل نہیں ہوئے تھے۔ انگریز ہندوستان میں اس سے 200 سال پہلے ہندوستان میں پہنچے تھے۔ جس دن ان کا قبضہ مکمل ہوا ہے اس سے 200 سال پہلے سے انہوں نے ہندوستان میں اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دی تھی اور مدراس کی جو کالونی انہوں نے حاصل کی تھی وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے باپ شاہ جہاں کے باپ جہانگیر سے حاصل کی تھی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کا باپ ہے شاہ جہاں، ان کا باپ ہے جہانگیر اور جہانگیر کا باپ ہے اکبر بادشاہ۔ تو اکبر بادشاہ کا جو بیٹا جہانگیر ہے اس جہانگیر سے مدراس کی کالونی انہوں نے حاصل کی تھی اور اس شرط یہ تھی کہ یہ اتنا ایریا ہے تقریباً 25-30 کلومیٹر کا ایریا کہ اس ایریے کے اندر مغل حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہوگی اور وہ جو چاہیں گے وہ اس میں کریں گے۔ اس لیے میں نے اس کو کالونی کہا کہ انہوں نے اتنے حصے پر مغل بادشاہ کی حکومت ختم اور اتنے حصے پر حکومت کس کی ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یورپ میں اور یورپ اور انڈیا کے درمیان میں کب سے تجارت اور بزنس کرتی تھی، اس کی لمبی اس کے معلوم نہیں کب سے کرتی تھی، لیکن یہ جو پہلا معاہدہ ہوا ہے اور جس میں یہ مدراس کا یہ اتنا ایریا حاصل کیا ہے، یہ ایریا حاصل کیا ہے جہانگیر کے زمانے میں۔ پھر جہانگیر کا زمانہ چلا گیا، اس کے بعد میں اس کے بیٹے شاہ جہاں کا زمانہ آیا۔ تو شاہ جہاں کے زمانے میں کلکتہ کا جو فورٹ ولیم بنایا تھا انگریزوں نے، اس فورٹ ولیم کی جو ساری جگہ حاصل کی تھی وہ شاہ جہاں کے زمانے میں حاصل کی تھی اور وہ فورٹ ولیم یہ بھی ایک طرح کی ان کی کالونی تھی اور وہ بہت بڑا ایریا تھا۔ یعنی یہ سمجھو کہ ایک پورا ضلع، ہندوستان میں جتنے بڑے ضلع ہوتے ہیں اتنا بڑا ضلع، اس ضلع کے اندر وہ فورٹ بنایا تھا انہوں نے، فورٹ ولیم۔ وہ شخص تھے اور انہوں نے وہاں قلعہ بنایا تھا اور ایک ضلع کی جتنی مسافت ہوتی ہے اتنی زمین اس کو الاٹ کر دی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کو الاٹ کر دی تھی اور
خطرہ یہ ہو چلا تھا کہ شاید یہ بہت جلد یہ مغل حکومت اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں بک جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ کرم اور فضل فرمانا منظور تھا کہ شاہ جہاں کا دور گزر گیا تو شاہ جہاں کے دو بیٹے تھے، دارا شکوہ اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ، یہ دو بیٹے تھے. دارا شکوہ باپ کے خیال کا تھا اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہ اسلامی خیال کے تھے، جن کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں فنڈامنٹل. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ اسلامی خیالات کے تھے، فنڈامنٹل تھے، اور وہ جو دارا شکوہ تھا وہ باپ کے خیال کا تھا. جب شاہ جہاں بوڑھا ہو گیا تو اس نے ایک ایسے موقع پر کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ حیدرآباد میں ایک مہم پر گئے ہوئے تھے. دلی سے حیدرآباد کی مسافت 1 مہینے کی تھی کہ یہاں سے وہاں تک 1 مہینے کی آمد و رفت تھی، 1 مہینے میں جاتے تھے. دلی سے چلیں گے تو 1 مہینے میں حیدرآباد پہنچیں گے، حیدرآباد سے چلیں گے 1 مہینے میں آئیں گے. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہاں حیدرآباد میں ایک مہم پر تھے اور یہاں باپ نے چپکے سے دارا شکوہ کو حکومت سونپ دی اور اپنے آپ کو بے تعلق کر دیے. تو باپ تو بہرحال بوڑھا ہو گیا تھا، پھر 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹے کا یوں خیال ہو ایک بیٹے کا یوں خیال ہو تو باپ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہ بیٹا جو دوسرے خیال کا تھا، جب ساری حکومت اس کے پاس چلی گئی تو صورتحال ساری بگڑنے کا خطرہ ہوا. تو باپ نے موقع دیکھ کر کے کہ عالمگیر وہاں حیدرآباد میں دکن میں مہم پر ہے، اس نے اچانک دارا شکوہ کو حکومت دی تھی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو وہاں سے معلوم ہوا اور وہ اتنا تیزی کے ساتھ لشکر لے کے چلے کہ حیدرآباد سے 10 دن کے اندر دلی پہنچے. جو 1 مہینے کی مسافت ہے، رات دن سوئے ہی نہیں، چلتے ہی رہے، 10 دن کے اندر دلی پہنچے. اور اپنے بھائی کے ساتھ آ کر انہوں نے جنگ کی اور بھائی کو ہرایا، بھائی مارا گیا اور وہ حکومت پر قبضہ کر لیا انہوں نے. اور پھر انہوں نے ہندوستان پر 50 سال سے زیادہ حکومت کی. یہ جو 50 سال کی حکومت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کی، اس نے انگریزوں کے جو ناپاک عزائم تھے ان کو 200 سال پیچھے دھکیل دیا. ہندوستان کی غلامی 200 سال پیچھے چلی گئی. خیر، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک وقت آیا کہ ان کا زمانہ بھی پورا ہو گیا. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے آنے شروع ہوئے، اولاد در اولاد، اور 100 سال کے اندر 13 بادشاہ ہیں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اکیلوں نے 50 سال سے زیادہ حکومت کی ہے اور یہ 100 سال کے اندر 13 بادشاہ ہیں. کوئی 2-4، کوئی 5 سال، کوئی 7 سال، کوئی 2 سال، کوئی 1.5 سال، اسی طرح فٹافٹ بادشاہتیں بدلتی تھی. کیوں؟ وہ انگریزوں کی ریشہ دوانیاں دربار تک پہنچ گئی تھی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بعد میں شاہ عالم ثانی کے زمانے میں مغل گورنمنٹ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان میں ایک پیکٹ ہوا، معاہدہ ہوا. معاہدہ کیا ہوا؟ زمین خدا کی، الارض للہ، زمین خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور آرڈر کمپنی بہادر کا. یہ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں پیکٹ ہوا ہے کہ پورے ہندوستان سے اب 5 ملک بن گئے ہیں. اس ہندوستان کے آج 5 ملک بن گئے ہیں: پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، برما اور تبت. یہ اتنے سارے ٹکڑے ہو کر کے الگ الگ ہوئے ہیں. یہ سارا ایک ہندوستان تھا. اس پورے ہندوستان کی زمین کس کی؟ زمین اللہ کی. اور گورنمنٹ کس کی؟ گورنمنٹ بادشاہ سلامت کی، یعنی مغل بادشاہوں کی. اور اس پورے ہندوستان میں آرڈر کس کا چلے گا؟ آرڈر چلے گا کمپنی بہادر کا. یہ جب پیکٹ ہوا دلی کے لال قلعے میں بیٹھ کر، یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے جو بہت بڑے عالم ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا زمانہ گزر چکا تھا.
اور ان کے بعد ان کے لڑکے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ پیکٹ ہوا کمپنی کے ساتھ اور مغل بادشاہوں کے ساتھ. دلی کے لال قلعے میں بیٹھ کر کے یہ معاہدہ ہوا. جب یہ معاہدہ ہوا تو سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے. ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتویٰ سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، جبکہ پورے ہندوستان پر مغل حکومت قائم تھی. مگر اس حکومت کا کیا فائدہ؟ وہ مغل حکومت صرف لال قلعے کے اندر تھی. لال قلعے میں ان کا آرڈر چلے گا، لال قلعے سے باہر سڑک پر مغل بادشاہ کا آرڈر نہیں چلے گا. سڑک پر کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے احکام نافذ ہوں گے. تو اب وہ نام کی حکومت کس کام کی؟ تو چاہے وہ ہندوستان میں مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، مگر آرڈر سارا کا سارا چل رہا تھا انگریزوں کا. تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے. حضرت کا یہ فتویٰ چھپا ہوا آج بھی موجود ہے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو فتوے ہیں وہ فارسی زبان میں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کی جو سرکاری اور پبلک لینگویج جو تھی وہ فارسی تھی. یا تو سنسکرت بولی جاتی تھی یا فارسی بولی جاتی تھی. ابھی ہندی اور اردو وجود میں نہیں آئے تھے. تو حضرت کے فتاوا فارسی میں ہیں، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے فتاوا کے جو مجموعہ چھپا ہے اس کا نام ہے فتاوا عزیزی، اور یہ 2 والیوم میں چھپا ہوا ہے، 2 جلدوں میں یہ فتاوا چھپے ہوئے ہیں. تو یہ جو فتاوا عزیزی چھپا ہوا ہے اس میں یہ فتوا آج بھی موجود ہے کہ ہندوستان دار الحرب ہے.